صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور انہیں واعظ و نصیحت کر رہے تھے کہ رحمتوں والے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے میں بیٹھنے کے سوا ہمارا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ہم راستوں میں چلتے ہوئے بیٹھتے ہیں، ہمیں کام کاج ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، کسی معاملے میں ہماری جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے، ہمیں تو وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں راستوں میں بیٹھنے کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، چونکہ یہ وہ دور تھا جب پیادل سفر ہوا کرتے تھے، لوگ پیادل چلا کرتے تھے اور پیادل چلتے ہوئے راستوں میں سے ہر ایک آدمی راستے سے گزرتا تھا، تو کچھ اوباش قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو راستوں میں ایک دوسرے کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق حکم ارشاد فرما دیا کہ تاکہ اس چیز کی جڑ کوئی کاٹا جائے کہ راستے میں کوئی بیٹھے اور دوسروں کو تنگ کرے، مستورات کو تنگ کرے، تو آپ نے مطلق سب کو ہی روک دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ما لنا من مجالس نعبد نتحدث فیہا، ہمیں تو راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، جب ہم چلتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، دو قافلے آپس میں ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں بات کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی ان ارادوں کو، ان نیتوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے فات الطریقہ کہو اذا ابیتم الی المجلس، جب راستوں میں بیٹھنے کے سوا تمہارا چارہ کار نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیٹھا کرو، لیکن راستے کا حق ادا کیا کرو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا، یہ راستے کے حقوق ہیں، یہ ادا کیا کرو، راستے میں بیٹھتے رہو، تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ گناہ کا کوئی چیز گناہ کا باعث نہیں بنے گی، تمہارے لیے کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں بنے گی۔ پہلی بات میرے نبی نے ارشاد فرمایا، غض البصر، فرمایا میرے صحابہ جب راستے میں بیٹھو، راستے میں چلو تو غض البصر، آنکھوں کو جھکا لو، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، یہ راستے کا پہلا حق ہے۔ وقف الاذی، راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ راستے کے اندر جو تکلیف دہ چیزیں ان کو ہٹا دیا جائے، انہیں لوگوں سے دور کیا جائے، راستے سے انہیں ہٹا دیا جائے تاکہ کسی چلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ورد السلام، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دو۔ والامر بالمعروف، اور راستوں میں چلنے والوں کو نیکی کی طرف مائل کرو۔ والنہی عن المنکر، اور جو کسی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو برے کام سے روکو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم راستے میں چلو تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، تم آنکھیں اٹھا کر جھانک کر کسی کو نہ دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ جب آدمی راستے میں چلتا ہے وہاں غیر محرم بھی ہوتے ہیں، مستورات بھی ہوتی ہیں، انسان اگر جھانک کے ادھر دیکھے گا، نظر اٹھا کے دیکھے گا تو وہ خود بھی برائی کا مرتکب ہوگا، دوسروں کو بھی اس برائی کی طرف مائل کرے گا، لیکن اگر نظر جھکی ہوئی ہوگی تو وہ خود بھی برائی سے محفوظ رہے گا، دوسروں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ وقف الاذی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں دوسرا حق راستے کا یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز وہاں پڑی ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی بھی چیز ہے جس سے گزرگاہ میں پڑی ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے اس سے، تو اس کو ہٹا دو، یہ راستے کا حق ہے۔ اور رد السلام، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ جب تم راستے میں چل رہے ہو، بیٹھے ہو، گزر رہے ہو، کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو سلام والے کے سلام کا جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے سلام کا جواب دو، یہ راستے کا تیسرا حق ہے۔ اور لوگوں کو راستے میں جو تمہیں ملیں، امر بالمعروف،
انہیں نیک کام کرنے کا حکم دو، انہیں برے کام کرنے سے روکو۔ یہ راستے کے 5 حقوق میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جس نے ادا کیے اس نے راستے کا حق ادا کر دیا۔